بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن ایک حکمران محل میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے محل کے باہر ایک سیب فروش کی آواز لگاتے ہوئے سنا، سیب خریدیں، سیب خریدیں۔ حاکم نے باہر دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اپنے گدھے پر سیب لادے بازار جا رہا ہے۔ حکمران نے سیب کی خواہش کی اور اپنے وزیر سے کہا، خزانے سے 5 سونے کے سکے لے لو اور میرے لیے ایک سیب لاؤ۔ وزیر نے خزانے سے 5 سونے کے سکے نکالے اور اپنے معاون سے کہا، یہ 4 سونے کے سکے لیں اور ایک سیب لائیں۔ معاون وزیر نے محل کے منتظم کو بلایا اور کہا، سونے کے یہ 3 سکے لیں اور ایک سیب لائیں۔ محل کے منتظم نے محل کے چوکیداری منتظم کو بلایا اور کہا، یہ 2 سونے کے سکے لیں اور ایک سیب لائیں۔ چوکیداری کے منتظم نے گیٹ سپاہی کو بلایا اور کہا، یہ 1 سونے کا سکہ لیں اور ایک سیب لاؤ۔ سپاہی سیب والے کے پیچھے گیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر کہا، دیہاتی انسان، تم اتنا شور کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ مملکت کے بادشاہ کا محل ہے اور تم دل دہلانے والی آوازیں سے بادشاہ کی نیند میں خلل ڈالا ہے۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھ کو قید کر دوں۔ سیب فروش محل کے سپاہیوں کے قدموں میں گر گیا اور کہا، میں نے غلطی کی جناب، اس گدھے کا بوجھ میری محنت کی 1 سال کا نتیجہ ہے، یہ لے لو لیکن مجھے قید کرنے سے معاف رکھو۔ سپاہی نے سارے سیب لیے اور آدھے اپنے پاس رکھے اور باقی اپنے منتظم کو دے دیے، اور اس نے اس میں سے آدھے رکھے اور آدھے اوپر کے منتظم کو دے دیے اور کہا، سونے کے سکے والے سیب ہیں۔ افسر نے ان سیبوں کا آدھا حصہ محل کے منتظم کو دیا۔ اس نے کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 2 سونے کے سکے ہیں۔ محل کے منتظم نے آدھے سیب اپنے لیے رکھے اور آدھے وزیر کو دیے اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 3 سونے کے سکے ہیں۔ وزیر نے آدھے سیب اٹھائے اور وزیر اعلیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ ان سیبوں کی قیمت 4 سونے کے سکے ہیں۔ وزیر نے آدھے سیب اپنے لیے رکھے اور اس طرح صرف 5 سیب لے کر حکمران کے پاس گیا اور کہا، یہ 5 سیب ہیں جن کی مالیت 5 سونے کے سکے ہیں۔ حاکم نے اپنے آپ سوچا، اس کے دور حکومت میں لوگ واقعی امیر اور خوشحال ہیں۔ کسان نے 5 سونے کے سکوں کے عوض فروخت دیے، اور میرے ملک کے لوگ 1 سونے کے سکے عوض 1 سیب خریدتے ہیں، یعنی وہ امیر ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ٹیکس میں اضافہ کیا جائے اور محل کے خزانے کو بھر دیا جائے۔ پھر یوں عوام میں غربت بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہی حال آج کل ہمارا ہے۔